کی نہیں ہوتی، وہ میں اللہ کی ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جس طرح کے غوث پاک جب مردے زندہ کرتے تھے، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، تو ایک عیسائی کہنے لگا کہ اگر آپ کا نبی سچا ہے، حضرت غوث پاک سے کہنے لگا، تو فلاں سب سے پرانی قبر ہے اس پہ لے گیا، کہنے لگا اس مردے کو زندہ کرو، میں آپ کے نبی کو مان لوں گا۔ غوث پاک نے فرمایا اچھا یہ بتا، صرف مردہ زندہ کروں یا یہ بتاؤں کہ یہ کون تھا؟ کہنے لگا یہ بھی بتا دو۔ فرمایا یہ سرنگی بجایا کرتا تھا، یہ گویہ تھا۔ کہنے لگا اس کو زندہ کر دو۔ کہا اچھا ویسے ہی زندہ کر دوں یا سرنگی بجاتا ہوا اٹھاؤں؟ کہنے لگا یہ تو اور بھی کمال ہے، سرنگی بجاتا ہوا اٹھے۔ آپ نے فرمایا اچھا عیسیٰ علیہ السلام سنا ہے تو کہتا ہے وہ مردے زندہ کرتے تھے؟ کہنے لگا ہاں ہاں عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے۔ فرمایا وہ کیا کہتے تھے مردوں کو؟ عیسائی نے کہا وہ کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے اٹھ۔ فرمایا میں اس کو اگر اپنے اذن سے زندہ کر دوں تو؟ حیران ہو گیا۔ آپ نے اس کی قبر پہ پاؤں سے ٹھوکر ماری، فرمایا قم بِإِذْنِ، عیسیٰ اللہ کے اذن سے زندہ کرتا تھا، اے مردے تو میرے اذن سے زندہ ہو جا، تو میرے اذن سے۔ اب غوث کا اذن کوئی اور نہیں اور خدا کا اذن کوئی اور نہیں۔ بات سمجھو، غوث پاک اس وقت فنا کی منزل میں تھے، فنا حقیقی کی منزل میں۔ اس وقت جب کہا قم بِإِذْنِ تو غوث پاک نے اپنا وجود پیچھے کر دیا تھا اور اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اب غوث کا پاک کے منہ سے اللہ بول رہا تھا۔ تو جب اللہ کہہ دے قم بِإِذْنِ تو پھر کوئی شک ہے؟ میرے آقا امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا کہ کیا ہوا جو منصور کہہ گیا انا الحق؟ فرمایا مجدد پاک نے کہ لوگ منصور کا مطلب نہیں سمجھے، لوگ سمجھتے رہے منصور کہتا ہے میں حق، میں حق، میں حق۔ فرمایا نہیں نہیں لوگوں تمہیں سمجھ نہیں آئی، اس وقت منصور فنا تھا، منصور کی زبان سے حق بول رہا تھا، میں حق، میں حق، میں حق، میں حق۔ وہ منصور نہیں تھا، نعرہ منصور ہی سے اب یہ ہوگا فیصلہ، میں تیری آواز ہوں کہ تو میری آواز ہے، میں تیری آواز ہوں کہ تو میری۔ بندہ ایک ایسے مقام پر جاتا ہے حدیث قدسی کے مطابق اس کے منہ سے خدا بولتا، ہاں ہاں کہو سبحان ہاں۔ مگر اس کو کون سمجھے؟ وہی سمجھے جس کی ہدایت اللہ کو مقصود ہو، ورنہ دری ورتا کشتی فروشد ہو ہزار۔ یہاں کئی کشتیاں غرق ہوئیں اور پھر ان کا ایک تختہ بھی نہ ملا کہ کدھر گئیں۔ پیر کامل ہو، توجہ پیچھے سچی ہو، ان مشکل مقامات میں وہی بچتا ہے۔ ان ملا ملوانوں کو کیا پتا توحید کیا ہے؟ ہائے ہائے۔ سنو، میں نے آپ کو حدیث نور کا مفہوم سمجھایا ہے کہ حضور حقیقت کے اعتبار سے نور ہے۔ بنانے والے اللہ نے جب حضور کو بنایا تھا
تو نور بنایا تھا پہلے، زمین و آسمان سے بھی پہلے، فرش عرش سے بھی چاند سورج سے بھی پہلے، ناری اور نوری سے بھی آدم اور حوا سے بھی لوح و قلم سے بھی پہلے، عرش و کرسی سے بھی اور پہلے سے بھی پہلے، پھر پہلے سے بھی پہلے، جب کوئی پہلا نہ تھا حضور ہی حضور تھے، اللہ نے حضور کو پہلے بنایا، پھر حضور کے نور سے عرش بنایا، کرسی بنائی، لوح بنائی، قلم بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، فرشتے بنائے، نوری بنائے، ناری بنائے، خاکی بنائے، ہوائیں چلا دیں، فضائیں بسا دیں، آسمان تان دیے، زمینیں بچھا دیں، پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، سمندر بنا دیے، چشمے چلا دیے، دریا ہلا دیے، باغوں میں جوانی آ گئی، ہواؤں میں روانی آ گئی، قوس قزح میں رنگینی آ گئی، نظام عالم میں بو کلمونی آ گئی، پھر ہم آ گئے، تم آ گئے، رونقیں لگ گئیں، آبادیاں ہو گئیں، خوشیاں ہو گئیں، بہار آ گئی، خدا کا کملی والا محبوب آ گیا۔ یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ محمد مصطفیٰ کا اول ما خلق اللہ نور۔ یہاں ایک سوال ہوتا ہے، بس آخری لفظ کہہ رہا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم سنی علماء یہ کہتے ہو کہ سب سے پہلے حضور بنے، سب سے پہلے حضور بنے، تو یہ بتاؤ کس شے سے بنے؟ آخر کسی شے سے بنے ہوں گے، کیونکہ جب کوئی شے بنتی ہے تو کوئی مٹیریل ہوتا ہے، اس سے بنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ حضور نور بنے تو پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، تو تمہیں کیا بتاؤں کسی شے سے بنے؟ نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ فرش تھا، نہ عرش، نہ ہوا، نہ پانی، نہ آگ، نہ مٹی، چار عناصر بھی نہیں، تو حضور کس شے سے بنے؟ شے تو کوئی تھی نہیں۔ تو پھر یہی تو ہم مسئلہ تمہیں روز سمجھاتے رہتے ہیں، کسی شے سے تو تب بنتے جب کوئی شے پہلے ہوتی، شے تو تھی نہیں، بس خدا ہی خدا تھا، تو جو تھا اسی سے بنے۔ جو تھا اسی سے بنے، اور تو کچھ تھا ہی نہیں۔ جو تھا اسی سے حضور بنے۔ اب لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے۔ جب ہم کہتے نور من نور اللہ، حضور اللہ کے نور سے نور ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب سب سے پہلے حضور کا نور بنا تو پہلے اللہ ہی تھا اور تو تھا ہی کوئی نہیں، تو اللہ کے نور ہی سے بنے۔ اور کس شے سے بنے؟ اللہ کے نور سے بنے۔ سمجھا رہی ہے بات؟ کہتے ہیں جی یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، اللہ کے نور سے اگر حضور بنے تو پھر اللہ کے نور میں کمی آ گئی، اللہ کا نور آدھا رہ گیا۔ یہ پیش کرتے ہیں حجت بازیاں کہ اللہ کے نور سے اگر حضور بنے ہیں تو پھر اللہ تو تقسیم ہو گیا، حضور اللہ کا حصہ اور جز